الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت ماب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں اور عرض کرتے ہیں: العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، اور عکس کا دیکھ کے منہ اور بفر جاتا ہے، عکس کا دیکھ کے منہ اور بفر جاتا ہے، چار آئینہ کے بل کا نہیں نیزہ تیرا، اور کوہ سر مکھ ہو تو ایک وار میں دو پر کالے، کوہ سر مکھ ہو تو ایک وار میں دو پر کالے، ہاتھ پڑتا نہیں بھول کے اوچھا تیرا، اور کہتے ہیں اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے، اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا،
اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں، چیر کر دیکھے کوئی آہ کلیجہ تہرا، اور ابن زہرا سے تیرے دل میں ہے یہ زہر بھرے، بل بے او منکرے بے باک یہ زہرا تیرا، اور باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں فرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایما کا طوطا تیرا، اور آگے کہتے ہیں کہ حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، اور سگے در قہر سے دیکھے تو بکھرتا ہے ابھی، سگے در قہر سے دیکھے تو بکھرتا ہے ابھی، بندے بدن اے روح بہ دنیا تیرا، اور غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، اور حکم نافذ ہے تیرا کھاما تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا کھاما تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، اور جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، اور کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، اور اے رضا چست غم اور جملہ جہاں دشمن تست کردہ ما منے خود قبلہ حاجہ تیرا۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی مبارک اور بابرکت جمعہ کے ان لمحات میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قریب ہی میں پوری دنیا سنیت میں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور عرس قادریت کے فیضان سے سینکڑوں سینے حضور کی محبت کے خزینے میں تبدیل ہوئے۔ اللہ کی توفیق سے اس جمعۃ المبارکہ کے مختصر لمحات میں چند باتیں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں ایک چیز یہ ہے کہ حضور سیدنا غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں خشیت الہی اور عشق رسول کے پاکیزہ جذبات کی کیفیت اس قدر بھری ہوئی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول حاضر ہوئے، یعنی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ حاضر ہوئے اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی، تو اپنی نیاز مندی کا اظہار جو آپ نے اپنے نانا جان سے فرمایا، تو وہ ہمارے بزرگوں نے چند باتیں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ذنوبی کا موج البحری بل ہی اکثر،
کمثل الجبال الشمی بل ہی اکبر ولکن عند الکریم اذا عفا جناح من البعوض بل ہی اصغر۔ عرض کرتے ہیں کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ اور بلند پہاڑ سے بھی بڑے ہیں، لیکن اگر رحیم و کریم معاف کر دیں تو مچھر کے پر سے بھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں جب حجرہ شریف کے قریب مطلب آپ تشریف لے گئے تو پھر عرض کیا فی حالت البعد روحی ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائمتی وهذه نوبت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بہما شفتی۔ عرض کیا اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تو میری روح میری نائب بن کر زمین بوسی کیا کرتی تھی، یعنی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تھی۔ اس مرتبہ میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوں، از راہ کرم دست اقدس باہر فرمائیں کہ آپ کا بیٹا اس کو بوسہ دے لیں، یعنی یہ خواہش ظاہر کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اشعار پڑھے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک دست اقدس باہر ظاہر ہوئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور اپنے سر انور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس رکھوائے۔ یہ اس قدر عشق رسول کا وہ پس منظر ہے جو حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خراج پیش کیا تو حضور اس شان سے نوازتے تھے۔ دوسری ایک بات ہم اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کی تھوڑی پیچیدگی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اور آپ کو یہ نیک سمجھ عطا فرمائیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو لفظ شیخ سے یاد کیا جاتا ہے، الشیخ ایسا۔ اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ نام دیکھیں گے تو سب بزرگوں کے الگ الگ وہ ہوتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کا نام جب بھی لکھا گیا تو الشیخ یہ کہہ کر پکارا گیا۔ ہمارے اکابرین نے اس کو بڑی بھرپور تعداد میں کتابوں میں لکھا ہے، تو اس کی وجہ سن لیجئے کہ دراصل یہ طریقت اور معرفت اس میں ایک بہت بڑا درجہ ہے جس کو درجہ شیخ کہتے ہیں۔ یہ وہ شیخ نہیں جو ہمارے یہاں مطلب نام کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ برادری ہے شیخ، یہ شیخ نہیں، یہ ایک طریقت اور معرفت کے اندر بہت اعلیٰ درجہ ہے جس درجے پر اللہ رب العزت نے حضور غوثیت مآب کو فائز فرمایا ہے، اور جس کو یہ درجات ملتے ہیں تو ان کی شان بڑی ہوتی ہے۔ میں اس کی وضاحت تفصیل سے نہ صحیح اختصاراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا مخدوم سید منہاج الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سید شاہ شعبان الملت قدس سرہ کو خاندان عالیہ سہروردیہ کی خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ آج سے تم شیخ ہو گئے، یہ جملہ کہا انہوں نے، آج سے تم شیخ ہو گئے۔ تو حضرت سید شاہ شعبان الملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ حضور کیا شیخ کا درجہ سید سے افضل ہے؟ یہ سوال کر دیا، کیونکہ سید شاہ شعبان الملت جو تھے وہ سید تھے، تو انہوں نے برجستہ یہ سوال کر دیا کہ حضور کیا شیخ کا درجہ سید سے افضل ہے؟ تو حضرت سیدنا مخدوم سید منہاج الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نسب کے اعتبار سے تو سید کا درجہ شیخ سے بہتر ہے، یعنی سید نسب کے اعتبار سے شیخ سے بہتر ہے، لیکن راہ طریقت اور معرفت میں یہ شیخ کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ یعنی یہ درجہ شیخیت جس کو کہتے ہیں جو ولایت اور معرفت میں ایک درجہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے کہ اصلاح تصوف میں شیخ اس مرد کامل کو کہتے ہیں جو نفس کو زندہ اور مردہ کرنے پر قادر ہو جائے۔
یعنی یہ شیخ کا درجہ ہے کہ وہ جب نفس کو کہے مر جا تو وہ مر جائیں، اور کہے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائیں. اتنی طاقت اس کو اور اختیار دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا الشیخ یحیی و یمیت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیخ اپنے نفس کو مغلوب اور روح کو غالب یعنی قوی کرتا ہے. یہی اس کا زندہ بھی کرنا ہے اور یہی اس کا مارنا بھی ہے. یہ شیخ کے درجات میں شامل ہے. جب کوئی سالک راہ طریقت میں قدم رکھتا ہے، معرفت میں قدم رکھتا ہے، تو اس درجے پر وہ فائز ہو جاتا ہے اور اسی کو شیخ کہتے ہیں. اسی لیے پوری کائنات میں حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہونے کے باوجود بھی آپ کے آگے سید نہیں، زیادہ تر لوگوں نے شیخ کا یہ لقب لگایا ہے. یعنی اس درجہ اعلیٰ ترین پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز فرمایا اور آپ اسی لفظ شیخ سے مشہور بھی ہوئے. اور اس منزل کے حصول کے لیے سالکان نے امیروں کی صحبت کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. جب بھی بندہ اس مرتبے پر فائز ہو تو اس کو حکم یہ ہے کہ یہ مالداروں کی سنگت چھوڑ دیں، اور فرمایا غریبوں اور مفلسوں کی سنگت اختیار کریں، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، پیون در پیون گدڑی پر زیب تن کرتا جائیں، بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ڈالیں، اذیت ملے تو صبر کریں اور تحمل سے کام لیں اور اس کی مشق کریں، نفلی روزوں کو اپنا معمول بنا لیں، عز انکساری اور غربہ نوازی، خدمت خلق، حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. اور اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ یہ ساری ادائیں اگر کسی ذات کو پسند تھی اسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہیں. جب یہ بندہ ان درجات سے فائز ہو کر، ان اوصاف سے فائز ہو کر جب اس پر کامل عمل کرتا ہے تو اس مرتبے پر اس کو فائز کیا جاتا ہے. اور فرمایا اس طرز زندگی میں دوسرا راز یہ ہے کہ جو شیخ بنتا ہے نا، وہ نفس امارہ اس کو وہ کچل کر رکھ دیتا ہے. یعنی نفس اس پر غالب کبھی آ ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور نفس کو مار دیتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ نفس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین تدبیر بھی یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس لفظ شیخ کے اوصاف اور راز میں یہ بیان فرمایا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان مراتب سے نوازا. اب جب بندہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر ان کا دنیا میں آنا بھی لاجواب ہوتا ہے اور ان کا دنیا سے جانا بھی لاجواب ہوتا ہے. اس لیے حضور غوث پاک کی ولادت اور وصال، ان کے جب حروف ابجد کے ذریعے نمبر نکالے گئے، اب سمجھ رہے ہیں نا کہ الف با تا سا یہ جو یا تک ہے نا اس کے بھی عدد ہوتے ہیں، یعنی اس کے نمبر ہوتے ہیں. تو ان حروفوں کے جب عدد نکالے گئے اور حضور غوث پاک کی ولادت کا سن دیکھا گیا تو لفظ عاشق سے تعبیر کیا. یعنی حضور غوث پاک سراپا عاشق بن کر دنیا میں تشریف لائے. اور جب آپ دنیا سے گئے یعنی جب وصال ہوا تو لوگوں نے جب وہ سن نکالا جس میں آپ کا وصال ہوا اور اس کو جب کسی حرف سے تعبیر کیا گیا تو معشوق الہی یعنی اللہ کی بارگاہ میں معشوقیت کے درجے پر فائز ہو کر گئے. پتہ یہ چلا حضور غوث پاک کی ولادت عاشق سے شروع ہوئی اور وصال جب ہوا تو آپ معشوقیت کے درجے پر فائز تھے. یعنی اتنے بڑے مراتب پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز فرمایا. اب جب وہ دنیا سے معشوق لوگ چلتے ہیں نا تو پھر اس کا انداز دیکھیے. روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بادلوں میں سیر کر رہے تھے اور آپ تمام اہل مجلس کے سروں پر تھے. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پر آپ گردش کر رہے ہوں. آپ نے فرمایا جب تک آفتاب مجھے سلام نہ کرے وہ نکل نہیں سکتا. آفتاب جب تک مجھے سلام نہ کرے نکل نہیں سکتا. ہر سال شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اور مجھے اہم واقعات سے آگاہ کرتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ہر ہفتہ ہر مہینہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں اور ان کے دوران جو چیزیں رونما ہونے والی ہوتی ہیں سب سے پہلے مجھے اس کی خبر دے جاتے ہیں. یعنی یہ آپ نے لوگوں کے سروں پر بادل کی طرح سیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رمضان شریف کے مہینے میں بیمار ہو گئے. ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اسی مجلس میں حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی اور حضرت سیدنا عبد القادر سہروردی بھی موجود تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. نیز دوسرے مشائخ بھی موجود تھے.
ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ اس وقت حاضر ہوئے جن کے چہرے پر بڑا روب تھا، بڑا وقار تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے روب و دبدبا میں مطلب وہ شخصیت بھرپور ہیں. اور جیسے وہ آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا ولی اللہ، میں ماہ رمضان ہوں اور میں آپ سے معذرت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں اس ماہ کو الوداع کہنے کا خواہاں ہوں. کہتے ہیں اسی سال، یعنی ماہ رمضان میں جب یہ رمضان شریف اس صورت میں آیا تو اسی سال روایت میں لکھا ہے کہ آئندہ سال رمضان آنے سے پہلے پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. اور وصال انور سے پہلے روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ایک نورانی خط دکھایا. کس نے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے نورانی خط دکھایا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا یصل ھذا المکتوب من المحب الی المحبوب کل نفس ذائقۃ الموت. اس میں لکھا تھا کہ یہ خط محب کی جانب سے محبوب کو پہنچے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ خط حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بشکل اعرابی آ کر پیش فرمایا. وصال شریف سے پہلے، یعنی حضور غوث پاک جب دنیا سے کنارہ کر رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے تازہ ترین خود غسل فرمایا، نماز عشاء ادا فرمائی، اور دیر تک بارگاہ الہی میں سربت سجود رہے، یعنی سجدے کی حالت میں رہے. اور خاص کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے کافی دیر تک حضور کی ساری امت کے لیے دعا فرمائی. اور کون سی دعا فرمائی؟ اس دعا کو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دعا کو جو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ابدالوں میں اس بندے کو شامل فرما لے گا. جس دعا کو حضور غوث پاک نے مانگا ہے، حضرت معروف کرخی یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بندے کو ابدال کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. اور وہ دعا کیا تھی جو حضور غوث پاک نے مانگی؟ عرض کیا اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، اے اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرما. اس تین کلمات کے ساتھ آپ نے دعا مانگی. پھر جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو غیب سے یہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے پاک پروردگار کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میرے قرب کی جنت میں داخل ہو جا. یہ آیت کریمہ آپ کو غیب سے سنائی گئی. اس کے بعد حضور غوث پاک اپنے بستر نور پر ایسے لیٹ گئے اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا میرے ارد گرد سے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں. میرے اور مخلوق کے درمیان آسمان اور زمین جیسی دوری ہے. مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو. میری تخلیق تمام امور سے بالا تر ہے، میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں. اور فرمایا ہٹو ہٹو، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، انہیں جگا دو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. اس جگہ بڑی سے بڑی رحمت جو ہے جوش پر ہے، ان پر جگہ تنگ نہ کرو. اور بار بار آپ یہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، غفر اللہ لی ولکم وتاب اللہ علی وعلیکم. یعنی ملائکہ کی جماعت سے کہتے ہیں، ارواح مقربین سے کہتے ہیں، آنے والے کا سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور بار بار یہ آپ دہراتے رہیں. اسی وقت یہ بھی فرمایا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ فرشتے کی نہ ملک الموت کی. اے ملک الموت ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے اور ہمارے کام بنائے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی وقت آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے آپ کی حالت دریافت کی تو آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں،
سنو سنو میری حالت علم الہی میں بدلتی رہتی ہے، یعنی میرے مراتب ہر لمحہ ہر آن بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا شیخ عبدالجبار نے ادباً پوچھا حضور کس حصے میں تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا تمام اعضاء میں تکلیف ہے، ہاں دل محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ یاد الہی کا خزینہ ہے، جلوہ محمدی کا خزینہ اور مدینہ ہے۔ اور فرمایا حضور غوث پاک کے دو صاحبزادے عرض کرتے ہیں کہ آپ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور فرماتے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہو، صدق دل سے توبہ کرو، سواد اعظم میں داخل ہو جاؤ، اسی مقصد کے لیے آیا ہوں تاکہ ہم تم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے کر ان کا مطیع اور فرما بردار بنا کر جاؤں۔ اس انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو ابھی آپ کے کانوں نے سنا۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے جب آپ پر وہ وقت وصال، جب وہ اینڈ وقت آیا، اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ میں مدد چاہتا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرمایا میرا رب جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے یوں عرض کیا اللہ اللہ اللہ، بس یہ آپ کی آواز بلند ہوئی اور بلند ہو کر پھر پست ہوتی گئی، یہاں تک کہ زبان پاک جو ہے وہ تالو انور سے مل گئی اور آپ کی روح پر نور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جو ہے بڑی محبت کے ساتھ قبض کیا اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کچھ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پس منظر میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ وصال وقت کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور غوث پاک کے وصال انور میں خاص کر کے حضور کی امت کا درد پوشیدہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، 11ویں شریف کا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور ہمارے لیے تو ہر مہینہ معزز ہیں، لیکن جن شخصیات سے یہ وابستہ ہوتے ہیں ہم ان ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور غوث پاک نے بوقت وصال حضور کی امت کا درد جو پیش کیا نا، آپ سب سے گزارش ہے آپ سے جو بن سکے جس طرح بھی بن سکے آپ حضور کی امت کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس لیے کہ غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق، اس دعا کے مطابق اگر مکین گنبد خضرا کو خوش کرنا ہے تو سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر زندگی گزارنا ہوگا، اور جب ایک امتی دوسرے امتی کا ہمدرد بنتا ہے تو سب سے زیادہ آمینہ کے لال خوش ہوتے ہیں۔ اسی کو قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔